السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین اور سامعین اور میری تمام بہنیں اور بھائی نوجوان بزرگ، میری طرف سے آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے میرے اس چینل کے اندر۔ اور آج انشاءاللہ جو سورہ ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے سورہ رحمان، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سورہ ہے سورہ رحمان، یہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے اور 27ویں پارے میں ہے۔ اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے اور بار بار یہ آیت اس کے اندر آتی ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو لوگ بڑے خوش ہو کے اور بڑے پیار سے اس سورہ کو پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ لوگ اس کے اندر کوئی غلطیاں تو نہیں کرتے؟ میرا مقصد آپ کی تمام غلطیاں ٹھیک کروانا، آپ کی ادائیگی اور اس سورہ کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ کو سکھانا ہے۔ تو آئیے اس سورہ کو سیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے میرے ساتھ تمام دوست جو ہے وہ درود پاک پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ یہاں پہ دیکھیں، پہلا جو اس کا آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے، بلکہ پوری یہ ایک آیت ہے، الرحمن۔ اب اس کو آپ الرحمن نہیں پڑھ سکتے، بہت سارے لوگ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، الرحمن ایسے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ الرحمن نہ پڑھیں، کیونکہ حمزہ کو را کے ساتھ جب اچھے سے نہیں ملائیں گے تو اس کی جو تشدید ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اور یہاں پہ ہا، اس کو آپ نے اچھے سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ رحمان، الرحمن، علم القرآن۔ اب یہاں پہ یہ جو قاف ہے اور را، اس کو جب پڑھنا ہے تو یہاں پہ را کے اوپر حرکت یا تکرار نہیں آنا چاہیے۔ کیسے پڑھیں گے؟ علم القرآن۔ سب سے پہلے آپ نے اس عین کو اچھے سے ادا کرنا ہے حلق سے، اور قاف کو پر پڑھیں اور را کے اوپر تکرار کو نہ آنے دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ویسے تو یہاں پہ آیت کا وقف ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے وہ ابھی یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہوئی، اس لیے یہاں پہ لا لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن علم القرآن، ٹھیک ہے۔ دو آیات ماشاءاللہ یہاں ہم نے سیکھ لی ہیں۔ اس چینل کے اندر اگر آپ لوگ نئے ہیں اور نیو ہمیں دیکھنے والے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہاں سے قرآن جو ہے وہ سیکھنے کو اور یہاں سے علم جو ہے وہ قرآن کا ملے گا۔ آپ اس چینل کو ضرور جو ہے وہ فالو کریں اور ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک بھی ثواب کی نیت سے کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آیت نمبر 3 دیکھیں، خلق الانسان۔ یہاں پہ خا کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اس قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے، اور ان کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اخفا، ٹھیک ہے۔ خلق الانسان، ٹھیک ہے۔ سین کو سختی کے ساتھ ادا کریں، سان، علمہ البیان۔ اب یہاں پہ عین لام زبر ال، لام زبر لا، اس کو اچھے سے پڑھیں، یہ میم ہے اور یہاں پہ یہ ہا اور لام کو آپ نے ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان دو آیات کو بھی آپ ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ بھی دیکھیں لا آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ آیت کا وقف ہے، آپ پہلی ترجیح یہی ہے کہ آپ یہاں پہ کریں۔ خلق الانسان علمہ البیان۔ اب یہاں پہ یہ جو حمزہ ہے اس کو آپ نے شین کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ الشمس، شین کو آپ نے جب ملانا ہے تو یہاں پہ شد ہے، آپ اچھے سے اس کو ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اور شمسو کو سین کو لمبا نہ کریں۔ والقمر بحسبان، یہ یہاں پہ دیکھیں یہ با ہے اور یہ ہا ہے، اور یہاں پہ جب وقف کریں گے تو تھوڑا سا
یہ جو آیت ہے، یہاں پہ یہ جو آیت ہے، یہ جو ہے یہ سب کے اوپر مد عارض آپ نے کرنی ہے، بحسبان، ٹھیک ہے. یہ لفظ ہے والنجم. ہم اس سورہ کو تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں گے تاکہ آپ اس کی جو تلاوت ہے وہ اچھے سے سیکھ جائیں، اور بعد میں جب آپ اس کو ایک ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی جو ادائیگی ہے اور آپ کے جو الفاظ ہیں وہ ان میں جو غلطی ہے وہ نہ رہے. کوشش کریں پوری ویڈیو کو دیکھیں اور میری ساری ویڈیوز دیکھیں جو یہ سورہ کی میں ابھی بنا رہا ہوں، اور پیچھے بھی میں نے کافی اپلوڈ کر رکھی ہیں، ان سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں. واو نون زبر ون، ٹھیک ہے. نون جیم زبر نج، میم پیش مو، کیا بن گیا؟ ون نجم. اب میں نے کیا کیا؟ ون کے اوپر کیا کیا؟ غنہ کیا. نون اور میم جب مشدد ہوتے ہیں تو وہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ جیم کے اوپر میں نے قلقلہ کیا، آواز کو دوبارہ پیدا کیا. ون نج نج مو، ون نجم والشجر. اس میں رو اور اس میں مو کو آپ نے لمبا نہیں کرنا. یسجدان والسماء. یہ جو ہے مد متصل ہے، آپ 4 الف سے زیادہ کھینچیں لیکن 4 تک لازمی اس کو کھینچیں. وسا اچھی طرح آپ نے لائیں، وسما نہیں پڑھنا، وسما ایسے پڑھنا مجہول ہے. والسماء، ٹھیک ہے. والسماء رفعها. اب یہاں پہ رافعها نہیں پڑھنا. کچھ لوگ سیکھنے کے لیے جب اس کو پڑھتے ہیں اور سیکھتے وقت اس کو نا ایسے کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ بھی آپ کوشش کریں کہ شروع میں اس کو ٹھیک کر لیں. رفعها رفعها. اب یہ دونوں واؤ ہیں، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہونٹ گول کر کے ادا کرنا ہے. واو واو ضعل. ضاد کو آپ نے پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، اور یہ عین ہے ال، ٹھیک ہے. ووضع الميزان ووضع الميزان. اب یہ جو زا ہے اس کو آپ نے سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تطغ. یہاں پہ اللہ جو لکھا ہوا یہ لام باریک ہوگا، یہ اللہ والا لام نہیں ہے. یہ تا باریک ہے، دوسرا تا پر ہے، اور یہاں پہ غو ہے، تو احتیاط سے اس لفظ کو آپ نے ادا کرنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ اللہ تطغ، ٹھیک ہے. قلقلہ بھی کیا، اس کو موٹا بھی پڑھا، اس کو باریک پڑھا میں نے. غو فی المیزان، اللہ تطغوا فی المیزان. اب آیت نمبر 8 تک آج کا ہمارا جو ہے وہ سبق وہ الحمدللہ پورا ہوا، لیکن اب اس کی میں تلاوت کرتا ہوں ایک ساتھ. آپ اس کو ایک ساتھ سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس کی مشق کریں، اس کی جو ہے وہ پریکٹس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. صدق الله العظيم.
جی آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔